اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ الف لام را یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں، محکم ہیں، پھر تفصیل کی گئی حکمت والے خبردار کی طرف سے کہ بندگی نہ کرو مگر اللہ کی، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں۔ قرآن مجید سورہ ہود میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی ہیں، جس کی آیات کیا ہیں؟ محکم ہیں، اور یہ سورہ ہود ہے، آپ جانتے ہیں۔ اور دوسری جگہ تمام آیات کو متشابہ فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا۔ سورہ زمر آپ کو دکھاتے ہیں، سورہ زمر آیت نمبر 23 ہے۔ یہ ترجمہ تو احمد رضا کا ہے، یہاں پر ترجمہ ہوا ہے اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے، دوہرے بیان والی۔ اچھا، اس کا ترجمہ آپ کو ہم ایک اور بتاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، آپس میں ملتی جلتی ہے، متشابہ مثانیہ۔ اب جن کے پاس پورا علم نہ ہو بلکہ ادھورا علم ہو تو وہ اس سے پھر کیا ہے؟ شبہ میں پڑ سکتے ہیں، شک میں وہ مبتلا ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے سب سے اچھی ایک ایسی کتاب کے کلام کو نازل فرمایا کہ جس کی آیات متشابہ ہیں، جس کی آیات محکم ہیں۔ تو اب یہاں بعض آیات کو متشابہ قرار دیا ہے، بعض کو محکم، مگر اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سمجھ لیں، اگر گہرا علم رکھتے ہیں تو ان کو تو کوئی شبہ نہیں ہوگا، لیکن جو ظاہر ہے میں نے بتایا ادھورا علم والے ہیں وہ ظاہر ہے شک میں پڑ جائیں گے۔ تمام آیات کے محکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن میں کوئی کمی یا خرابی نہیں، نہایت مضبوط اور محکم ہے۔ اور متشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام آیات فصاحت و بلاغت اور مضامین اور معانی میں ایک دوسری سے ملتی جلتی ہیں۔ اس جگہ جو فرمایا کہ بعض محکم ہیں اور بعض متشابہ، تو محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح اور صریح ہے، کھلا ہوا ہے، ان میں کسی قسم کی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی تعویل آپ نہیں کر سکتے۔ ساری طاقت سارا اختیار اللہ کا ہے، اس میں آپ کوئی گنجائش نہیں کر سکتے۔ تو انہی کو کیا کہا گیا ہے؟ ام الکتاب قرار دیا ہے، جو ہم نے ابھی سورہ آل عمران میں پڑھا۔ یعنی اصل اور بنیاد انہی آیات میں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور انہی میں دین کے بنیادی عقائد، عبادات اور احکام بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں مذکور نصیحتیں اور عبرتیں بھی ان میں شامل ہیں، انسانی گمراہیوں کی نشاندہی بھی ان آیات میں کی گئی ہے، جبکہ متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جو ملتے جلتے کئی معانی کا احتمال رکھتی ہیں، اس لیے ان کا اصل مرادی معانی سمجھنے میں لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے، یا ان میں تعویل کی گنجائش نہیں کر سکتی ہے، یا جن میں ایسے حقائق کا بیان ہے جن پر مجمل طور پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن ان کی تفصیلات کو جاننا انسان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہ انسان کے لیے ضروری ہے اور نہ عقلی استعداد کے ساتھ ممکن بھی نہیں ہے۔ کتابہ متشابہن، اب یہ یہاں سے کیا ہے کہ بہت سے لوگ آیات محکم کو بھی متشابہ کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صفات الہیہ کے منکرین، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر استوا ہونے کو، اور اس کے جیسے اللہ نے قرآن میں ہاتھ کا ذکر کیا ہے، ید، اور اس کے نزول جلال جو ہر رات آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ یعنی نزول فرماتے ہیں، اس کو بھی، اور قیامت کے دن زمین پر اترنے کو بھی لوگ کیا کہہ دیتے ہیں؟ متشابہات قرار دے کر کہتے ہیں ان کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، ان کا معنی نہیں سمجھو، یہ کہتے ہیں ناممکن ہے۔ لیکن جو یعنی ہدایت والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ آیات سب محکم ہیں، ان کے معنی کو واضح سمجھتے ہیں کہ صاف معنی رکھتی ہیں، واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، البتہ کیفیت کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اس کی کیفیت کو بیان نہیں کرتے، نہ اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ یہ بات سب سے پہلی بات یہ آپ سمجھ لیں، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر یہ کیا ہے؟ آیت نمبر 7 ہے۔ فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، زیغ ہے، وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں۔ احمد رضا کا ترجمہ ہے، گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو، اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہاں پر آپ نے یہ دیکھا۔ اب
گمراہی چاہنے کو اور جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہ کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ تو اس آیت میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نصارہ کو بھی تنبیہ ہے، اور وہ لوگ جو ٹیڑھا دل رکھتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے۔ نصارہ کو کیا تنبیہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلمۃ، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، روح منہ، ٹھیک ہے؟ تو ان آیات سے کیا کیا انہوں نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے اور اللہ کا بیٹا ہونے پر کیا کیا؟ استدلال کرنے لگ گئے اور دلیلیں قائم کرنے لگ گئے کہ دیکھو ہم قرآن سے دلیل ڈھونڈ کے لے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا ان هو الا عبد انعمنا علیہ، آیت نمبر 59 میں دیکھیے گا کہ نہیں ہے وہ مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا۔ کون؟ کس کی بات ہو رہی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ہی فرمایا آیت نمبر 59 میں اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، فرمایا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ ان پر اور ان جیسی دیگر آیات پر دھیان نہیں دیتے۔ غور کرنے کی بات ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں کچی ہے، ٹیڑھا پن ہے، اور جن کا مشغلہ ہی محض فتنہ جوئی ہوتا ہے یا ظاہر دین میں وہ شک شبہ پیدا کرتے ہیں، وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ صاف بات ہے کہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہو گئے۔ بس قرآن مجید میں ایک صیغہ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں جمع کا صیغہ نحن۔ اب نحن آپ کو معلوم ہے کہ جمع کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو یہ کم از کم 3 لوگوں پہ ہوتا ہے عام قاعدے کے مطابق، پتہ ہے نا؟ کیونکہ عربی میں گرامر کے لحاظ سے بات یہ ہے کہ 2 کے لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو اب اس سے بہت سے عیسائیوں نے کیا مراد لے لیا کہ نحن یعنی کم از کم 3 کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اس لیے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے تثلیث کا عقیدہ رکھ لیا، کیا کہ 3 ہیں، 3 میں سے ایک نعوذ باللہ، ایک اللہ تعالیٰ، ایک بی بی مریم، ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی بالکل قرآن کے خلاف تو ہے ہی، لیکن ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی ہو، ٹوپی لگائے، جبہ پہنے، قبہ پہنے، کچھ بھی ہو، اور اگر وہ قرآن مجید کی آیات میں الٹے سیدھے معنی نکال رہا ہے اور اپنی مرضی یا اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور قرآن سے دلائل پیش کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی یہی بات فرمائی کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، اور جن کا مشغلہ ہی محض فتنہ جوئی ہوتا ہے، یعنی ان کو نہ تو دین سے مطلب ہے، نہ شریعت سے مطلب ہے، نہ مرنے کے بعد اٹھنے سے ان کو کوئی غرض ہے، وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، اور چونکہ وہ کئی معانی کا احتمال رکھتی ہیں اس لیے وہ ان سے وہ معنی نکال لیتے ہیں جو قرآن کی صریح اور محکم آیات کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو وہ کرتے کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ ظاہر ہے ان کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ فتنہ پرور ہوتے ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے، اور اپنے خیال میں اپنے آپ کو بہت بڑا عالم اور علامہ سمجھتے ہیں، اس کی اصل مراد تلاش کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اصل معنی تلاش کر لی ہے، ہم بہت بڑے عالم اور علامہ ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، جو بخاری شریف کے حدیث شریف میں ہے، دیگر محدثین نے بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کیا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ اولو الالباب تک، اور پھر آپ نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، سو تم ان سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے، بحث تکرار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے، اور فرمایا کہ اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ اور اس کے علاوہ یہ ضروری ہے کہ قرآن کا جو حصہ محکم ہے اس پر عمل کیا جائے، اور جو متشابہ ہے اس پر جوں کا توں جیسے ہے ویسے ہی ایمان رکھا جائے، اور تفصیلات سے بحث نہ کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن میں بحث کرنا، جھگڑنا کفر ہے۔ اب اتنا تو آپ نے اندازہ لگا لیا، سمجھ لیا کہ متشابہات کی اصل مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو علم میں پختہ ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ محکم اور متشابہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ ہم متشابہات کی اصل مراد نہ جانتے ہوئے بھی ان کے من عند اللہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ والراسخون فی العلم کا لفظ اللہ پر عطف ہے، یعنی اہل زیغ متشابہ آیات کا پیچھا فتنے کی تلاش کے لیے اور ان سے فاسد معنی مراد لینے کے لیے کرتے ہیں، اور ایسے معنی نکالتے ہیں جو قرآن و حدیث کی نصوص کے خلاف ہوتے ہیں۔
جو قرآن و حدیث کی اصل ہے اس کے کیا ہے، وہ خلاف معنی نکال لیتے ہیں، اصل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے قرآن میں ہے ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، لیکن وہ لوگ کہیں نہ کہیں سے لے کے آتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہاں جسے اللہ ہی سنائے، تو اب اس پہ وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ یہاں فرمایا حالانکہ ان کا اصل معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا پختہ علم والے جانتے ہیں، یہاں کیا بات ہو رہی ہے، لیکن وہ لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اس لیے ان کا ایسا معنی مراد ہو ہی نہیں سکتا جو دوسری آیات اور احادیث کے خلاف ہو۔ ٹھیک ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، آپ کو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، لبن کی جمع ہے الباب، جس کا معنی خالص عقل ہے۔ جس عقل میں خواہش پرستی، بدعت یا شرک کی آمیزش ہو وہ لبن نہیں کہلاتی۔ مقصد یہ ہے کہ متشابہ کے اصل معنی تک رسائی تو توفیق اس کی، یعنی رسائی کی توفیق اہل علم کو بھی ہوتی ہے، مگر کیسے؟ صرف ان اہل علم کو جن کی عقل ہر قسم کی خواہش پرستی، بدعت اور شرک سے پاک ہوتی ہے، کیونکہ ان کا ایمان خالص ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل، اے اللہ ان کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو دین میں سمجھ عطا فرما اور اسے تعویل کا علم عطا فرما۔ تو آپ کو پتا چلا کہ تعویل کا علم راسخ فی العلم لوگوں کو بھی ہوتا ہے، لیکن کس طرح؟ تعویل کے ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی چیز کی اصل حقیقت اس معنی کے لحاظ سے الا اللہ پر وقف ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز کی اصل حقیقت واضح طور پر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تعویل کے دوسرے معنی ہیں کسی چیز کی تفسیر اور بیان اور توضیح۔ اس اعتبار سے الا اللہ پر آپ جب وقف کریں، الا اللہ پر وقف کے بجائے والراسخون فی العلم پر بھی آپ وقف کر سکتے ہیں، کیونکہ مضبوط علم والے بھی صحیح تفسیر اور توضیح کا علم رکھتے ہیں۔ تعویل کے یہ دونوں معنی قرآن کریم کے استعمال سے ثابت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ بحث نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ بس جو ہے ہمارے رب کی طرف سب حق ہے، اور جو صاف اور واضح جو ام الکتاب ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور باقی سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف انداز میں دیکھیں بیان کیا، اور پختہ علم والے کیا کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یقولون آمنا بہ، اور کیا کہتے ہیں کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، سب کیا ہے ہمارے رب کے پاس سے، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے، وما یذکر الا اولو الالباب۔ اب یہاں سے بہت سے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، بہت ساری بحثیں شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں اللہ والوں کو بھی بہت کچھ معلوم ہے اور یہ ہے وہ ہے، کہتے ہیں کہ متشابہات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک شبہ وارد ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا، یہ مطلب اس طرح کی باتوں کا بہت زیادہ چرچا ہے کہ اب یہ شبہ وارد ہوتا ہے کہ کیا قرآن کریم میں ایسی آیات بھی ہیں جن کا مفہوم کسی کو معلوم نہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ان کے نازل کرنے کا کیا فائدہ جب ان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا اور ان سے ہدایت نہیں حاصل کی جا سکتی؟ تو اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صورتوں سے پہلے حروف مقطعات وغیرہ جن کا معنی کوئی نہیں جانتا، اگر تو کہہ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں تفاسیر میں لکھتے ہیں کہ پھر کہہ رہے ہیں اب یہاں یہ چیز کھٹکتی ہے کہ کیا ان امور کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتایا، کسی کو نہیں دیا؟ یہاں سے پھر وہ شروع کرتے ہیں بحث، کیا خود ہی سوال خود ہی جواب، خود ہی سوال بناتے ہیں اور پھر خود ہی جواب دیتے ہیں۔ حالانکہ اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں اور اس کا معنی کسی کو نہیں بتایا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما تو دیا کہ جو آیات محکمات ہیں وہی ہننا ام الکتاب، اللہ نے فرمایا، لیکن دوسری جو متشابہات ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، نہ مقطعات کا اللہ نے فرمایا کہ ہاں تم اس کے معنی ڈھونڈو، نہ اس کو اللہ نے کہا کہ اس سے ہدایت تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ جو محکمات ہیں وہی کتاب کی اصل ہیں، اسی کو آپ سمجھیں، اسی پر عمل کریں، باقی سب پر ایمان رکھیں۔ لیکن خود لوگ سوال بناتے ہیں، خود ہی لوگ جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی سب کچھ یعنی بتا دیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور کہتے ہیں کہ اولیاء کاملین کے قلوب میں القاء فرمایا ہے۔ اب یہ بھائی القاء فرمایا ہے کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بات بیان کی ہے، یا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ بیان کیا ہے کہ اس امت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ القاء فرمائیں گے علم کو؟
آپ بتائیے، القاء تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کر دیا، سینے کو شرح کر کے ایمان کو القاء تو کر دیتے، جبھی تو وہ بندہ ایمان والا بنتا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، پھر اولیاء کاملین کے مرتبے کو جو لوگ پہچانتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ جس علم کی اللہ نے نفی کی ہے وہ محیط کی ہے، نہیں، علم محیط کسی کو نہیں ہے۔ باقی کہہ رہے ہیں کہ سارا علم لوگوں کو معلوم ہو گیا، پورا قرآن ہی معلوم ہو گیا۔ ایسے کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف واضح فرما دیا تو اب کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی ولی کو بتا دیا یا الہام عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کون سا الہام؟ الہامی کتاب تو قرآن ہی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے الہامی ذریعے سے تو یہ ہم سب کو سکھایا ہے نا، قرآن جو دیا ہمیں، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور جو حدیث قدسی وغیرہ ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علوم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن بہت سارے علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص رکھے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں بھی آپ سورہ لقمان کا آخری آیات پڑھ کے دیکھیں، حدیث پڑھیں، اسی آیت کی روشنی میں آپ حدیث پڑھیں، وہاں حوالے جات آپ کو موجود ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے۔ قیامت کا وقت ہے، قیامت کا دن ہے، قیامت کس دن آئے گی، یعنی کس سال میں کون سے دن آئے گی، وہ تو جو لوگ کہتے ہیں جمعے کا دن وہ تو چھوڑ دیجئے، اس کے علاوہ یعنی کون سا خاص جمعہ ہے جس دن قیامت آئے گی، جمعے کا بھی کون سا خاص وقت ہے جس دن قیامت آئے گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو چیز خاص کر لی ہے اس کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا غور تو کریں۔ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہمیں اتنی بات پتہ چل جاتی ہے کہ قرآن میں آیات 3 قسم کی ہیں، اور جو ہمارے سمجھنے کے لیے ہیں وہ آیات محکمات ہیں، جو ام الکتاب ہیں، جو کتاب کی اصل ہیں۔ اسی کو جو علم میں راسخ لوگ ہیں، پختہ، والراسخون فی العلم، تو ان کے بارے میں قرآن نے کیا بیان کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب پر ایمان لائیں، سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ محکمات کو ہمیں سیکھنا ہے، اس کا علم ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کر بیان کر دیا، اور متشابہات اور مقطعات اس کے پیچھے نہیں لگنا ہمیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے لگے ان سے بھی ہمیں دور بھاگنا ہے، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آپ ان سے دور بھاگیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ وہ ان کے دل ٹیڑھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ایسے لوگوں کے ہمیں پاس نہیں پھٹکنا، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا جو متشابہات کے پیچھے لگیں یا پورے قرآن کو یہ سمجھیں کہ ہمیں ان کے پورے قرآن کا معنی جاننا ضروری ہے، جب اگر نہیں جانیں گے تو شاید ہمارے اندر کوئی کمی رہ جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں ان کے پیچھے نہیں لگنا، سمجھ گئے؟ چاہے متشابہات ہوں اور چاہے وہ مقطعات ہوں، جیسے ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، الف لام را، اور بہت سی آیات ہیں اس طرح کی جو سورہ شروع ہونے کے پہلے ہی ہیں، جیسے نون ہے، جیسے صاد ہے، جیسے حامیم ہے، بہت سی صورتوں سے پہلے، تو ان کے پیچھے ہمیں لگنا ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ سوالات کرنے سے بچو، زیادہ سوالات کرنے کو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اور زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا، اور یہ بھی فرمایا، مفہوم ہے کہ پچھلی امتیں زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں، تو لوگوں کے دلوں میں خواہ مخواہ کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ اس کا معنی نہیں جانتے تو آپ کی ہدایت میں سے کیا کمی آتی ہے یا کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ یہ بتائیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ جو آیات محکمات ہیں وہی کتاب کی اصل ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ہم نے بیان کر دیا، بہت واضح بیان کر دیا، بہت اچھے طریقے سے اللہ نے کھول دیا اس کو، تو پھر اب آپ بتائیے کہ کیا چیز رہ جاتی ہے، کیا کمی رہ جاتی ہے کہ جب آپ سب کو چھوڑ کر آیات متشابہات یا آیات مقطعات کے پیچھے لگ جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ ایمان والوں کے ایمان کا تو تقاضا یہی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور بالخصوص قرآن مجید میں ایسی باتیں کرنا کہ جس سے یعنی کچھ آپ کے یعنی دین میں ایسی باتیں شبہات پیدا ہو جائیں یا کچھ لوگوں کے دلوں میں کوئی کجی پیدا ہو جائے، وہ تو بہت یعنی خرابی والی بات ہے۔ تو قرآن تعلیمات کا محور جو علم میں راسخ ہیں اور مرکز وہ محکمات کو مانتے ہیں، اور متشابہات وغیرہ جو آیات ہیں ان کا علم اللہ ہی کے سپرد کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہی کمال علم حکمت والا ہے، وہ اپنے کمال علمی اور قوت ایمانی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی کی طرف سب کچھ تفویض کرتے ہیں، اور اگر ان کے پاس کوئی علم ہے بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے تو وہ اس پر مغرور بھی نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ حق تعالیٰ سے استقامت اور مزید
فضل و عنایت کے طلبگار رہتے ہیں۔ ان کا مزاج، ان کی طبیعتیں فتنہ پسند نہیں ہوتی کہ متشابہات ہی کے پیچھے لگی رہیں۔ وہ محکمات اور متشابہات سب کو حق سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ دونوں قسم کی آیات ایک ہی سرچشمے سے آئی ہیں۔ البتہ ایک قسم یعنی محکمات کے معانی ہمارے لیے ان کا جاننا ضروری ہے، ہمارے لیے مفید ہے، فائدہ ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے، تو اس کا علم سیکھنا ضروری بھی سمجھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عوام الناس سے پوشیدہ بھی نہیں رکھا، بلکہ کھول کھول کر بیان کر دیا۔ دوسری قسم متشابہات کے معنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت سے بیان نہیں فرمائے، لہٰذا ان کا معلوم کرنا بھی ہمارے لیے ضروری نہیں۔ جب ضروری نہیں تو ظاہر اس کے پیچھے لگنا کب پسند ہوگا؟ تو ایسی آیات پر کیا ہے؟ ایمان لانا ہے، بس اتنی بات ہے۔ اب رہی بات ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو علماء کہلاتے ہیں اور ان چیزوں کے پیچھے بھی لگتے ہیں، جیسے کہ ضیاء القرآن میں اس کے ضیاء القرآن کے مصنف نے لکھا ہوا ہے کہ جن علماء کے نزدیک متشابہات سے مراد وہ امور ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص فرمایا ہے، مختص فرمایا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ علماء بھی اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان امور کا علم بذریعہ وحی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا یا اولیاء کاملین کے قلوب میں القاء فرمایا ہے۔ عجیب سی بات ہے کہ القاء یا سینہ بسینہ علم، کون سا علم ہوتا ہے اللہ ہی جانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کسی علم کی تعلیم نہیں دی۔ تو بہرحال یہ باتیں ان لوگوں نے لکھی ہیں اپنی کتابوں میں، لیکن کہاں سے لکھی ہیں، کہاں سے ان کے پاس علم آیا ہے، کس نے ان کے سینے میں علم کس سینے سے دیا ہے، یہ تو بہرحال ہم لوگ نہیں جانتے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کاملین کے قلوب میں علم کو القاء فرمایا ہے، ان کے قلوب میں القاء فرمایا ہے۔ بہرحال یہ باتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جس علم کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ اس کا انکار کہہ رہے ہیں کہ نفی علم محیط کی ہے، یعنی علم محیط کسی کے پاس نہیں ہے، باقی یہ علوم اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یا بذریعہ الہام یا بذریعہ القاء ان کے قلوب میں ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ نفی جو اس علم کی ہے وہ محیط علم ہے، وہ اس علم کی جو انسان اپنی عقل و فکر سے حاصل کرتا ہے، تو وہ اس کی کہہ رہے ہیں کہ اس کی نفی ہے، یعنی اس کا انکار ہے، بس ٹھیک ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اس علم کی جو اللہ اپنے نبی کو بذریعہ وحی یا کسی ولی کو بذریعہ الہام عطا فرماتا ہے اس کی نفی نہیں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہیں اور قرآن و حدیث کی باتیں بہرحال نہیں ہیں۔ قرآن و سنت کی موجودگی میں جو آپ کا علم ہے الہام کے ذریعے سے یا القاء کے ذریعے سے، اس کی کوئی آپ جانے کی حیثیت بھی نہیں ہے۔ اتنی بات آپ ضرور ہے مان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھی بات کے لیے اور اچھے کاموں کے لیے آپ کے لیے جو رہنمائی کرتے ہیں، دستگیری کرتے ہیں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں القاء کر دیا یا الہام کر دیا، اس کا ہماری رہنمائی کر دی اللہ تعالیٰ نے، جو قرآن و سنت کے ہی کام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیے، تو اتنی بات آپ ضرور کہہ سکتے ہیں۔ باقی سینہ بسینہ کوئی علم یا سینہ بسینہ آپ الہامی کوئی علم آپ کو آ گیا، اب اس کو آپ نے دین بنا دیا، یا آپ کو علم القاء ہو گیا ایسا کہ آپ نے اس کو دین بنا دیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو صحابہ کرام سے ضرور منقول بھی ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بس اتنا جان لیجیے کہ قرآن مجید میں 3 قسم کی آیات ہیں، اور ایک جو محکم ہے، جو محکمات ہیں وہی ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا ہے اور اسی کو سیکھنا ہے، اسی علم کے ذریعے سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ اتنی بات آپ جان لیں، یہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ باقی رہی بات جو الہامی علوم ہیں، تو یہ قرآن مجید پوری کی پوری الہامی کتاب ہے، اور بس اتنی بات ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، کافی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق دے، اسی پر عمل کی توفیق دے، اور اس کے علاوہ ہمیں پیچھے لگنے سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو یہ بات تھی، اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اگر ہم زیادہ اس میں تفصیل میں جائیں گے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق دیں، اسی پر عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین۔